بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ کل اسی وقت کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں ایک بڑی لمبی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف تھے جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن تھے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تھے، آئی جی ایف سی تھے، اس کے علاوہ آئی جی ایف سی اب دو ہیں، دونوں موجود تھے، قیادت موجود تھی، اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے کچھ لوگ بھی تھے۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، سٹنگ باس کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، اور 1 سے آدھا منٹ سہیل افریدی کی۔ دیکھیں جی، ایک بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے، یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوتا ہے۔ 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے۔ چوتھا بندہ آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے۔ خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں۔ میں پیچھے تو نہیں جاتا، میں 98 سے شروع کرتا ہوں۔ 98 سے لے کے 2001 تک تھے سعید الظفر، پھر کچھ دنوں کے لیے آئے جنرل احسان، پھر اورکزئی، پھر مطلب ان کے بعد جنرل صاحب آئے، ملک صاحب کے بعد آئے ہیں، میں اگر غلط نہیں ہوں تو جو لمبی کمانڈ کی سعید الظفر کے بعد مسعود اسلم نے، مسعود اسلم کے بعد آئے ہیں جنرل، میں ایک ان کے نام پہلے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر سعید الظفر کے بعد آئے امتیاز شہید، پھر آئے ہیں احسان، پھر آئے ہیں علی جان اورکزئی، اس کے بعد آئے ہیں جنرل صفدر، پھر آئے ہیں محمد حمید خان، پھر آئے ہیں مسعود اسلم، پھر آئے ہیں آصف یاسین ملک، پھر آئے ہیں خالد ربانی، پھر آئے ہیں ہدایت الرحمان، پھر آئے ہیں نذیر بٹ، پھر آئے ہیں شہین مظہر، پھر آئے ہیں نعمان محمود نومی، پھر فیض حمید، پھر سردار حسن اظہر، اور پھر عمر احمد بخاری جو اب چل رہے ہیں۔ یہ ہیں جی سارے۔ اسی طرح جو سروسز چیف تھے ہمارے، آرمی چیف، وہ مشرف صاحب تھے۔ مشرف صاحب کے بعد اشفاق پرویز کیانی آگئے، پھر اشفاق پرویز کیانی کے بعد باجوہ صاحب آگئے، اور باجوہ صاحب کے بعد اشفاق پرویز کیانی کے بعد رئیس شریف آئے، باجوہ آئے، پھر موجودہ چیف ہیں۔ ایک لمبی داستان ہے۔ بالکل سکون تھا سعید الظفر کے دور میں، پھر چند یہ احسان اور ان کے دور پہ بالکل سکون رہا ہے۔ جو اٹیک شروع ہوئے ہیں نا، میں ملبہ جنرل پرویز مشرف نے کبھی اٹیک نہیں کروایا ان پہ، قبائلیوں پہ۔
جنرل صفدر جب تھے، جنرل صفدر نے بڑے مذاکرات کیے، اٹیک کیا، ہار پہنائے، عمل دخل نہیں ہوا۔ پھر جب جنرل کیانی وائس چیف سے چیف آف آرمی سٹاف بننے کی دوڑ میں تھے، تو انہوں نے 3 مہینوں میں وہ بمبارمنٹ کی ہے جس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور وہ مسعود اسلم صاحب تھے اس وقت پشاور کے کور کمانڈر۔ مسعود اسلم صاحب نے بڑی قربانی دی، ان کا بیٹا پریڈ لائن میں شہید ہوا، یہ بھی ان کی ایک قربانی ہے۔ جنرل اورنگزئی کو جب جنرل مشرف نے کہا کہ آپ نے قبائل پہ اٹیک کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کیا۔ یہ جنرل اورنگزئی کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ پھر آگئے آپ، یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کا دور تھا۔ ان کے بعد آگئے جنرل رحیل شریف، ہدایت الرحمان، اگر میں غلط نہیں تو 68 پی ایم اے کے تھے وہ۔ انہوں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور امن لانے کی۔ پھر یہ ہمارا اے پی ایس کا واقعہ بھی اسی وقت ہوتا ہے، ثانیہ 16 دسمبر والا۔ ان کے جانے کے بعد جنرل باجوہ آ گئے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ ہدایت الرحمان بھی تھے اور جنرل نعمان بھی۔ جنرل نعمان نے بھی بالکل عمل دخل جو تھا نا، سٹینڈ لیا کہ ہم قبائل پہ نہیں چڑھیں گے، اور ان کے بعد ان کو پھر تبدیل کیا گیا، این ڈی یو میں لائے گئے۔ پھر آگے ہمارے فیض حمید صاحب 4 مہینے رہے یا 4.5 مہینے رہے، انہوں نے کافی وہاں پہ اٹیک کروائے۔ فیض حمید صاحب نے آباد کاری کروائی، آپریشن بند ہوئے، آباد کاریاں کرائی ٹیررسٹوں کی۔ تو جو سہیل افریدی کہہ رہا ہے کہ کبھی مطلب کہتے ہیں تسی سردار ہو، کبھی کہتے ہیں تسی غدار ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ایک باس آتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، دوسرا باس آتا ہے کچھ کہتا ہے۔ یہ ہے ان کی جو یہ میں نے آپ کو ویڈیو سنائی ہے۔ لیکن یہ گند جو موجودہ سٹنگ آرمی چیف کو دھونا پڑ رہا ہے، تو اگر وہ نہ دھوئیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ میرا خیال ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ اوپر سے آتے ہیں، شہید کر کے چلے جائیں۔ ان کو اب لینا پڑے گا ایک فیصلہ، اور یہ فیصلہ مشکل ہے موجودہ رجیم کے لیے، کیونکہ میں نے یہ جتنے جرنیلز بتائے ہیں نا، ان میں صرف جنرل اورنگزئی ایک پٹھان ہے یا روبانی ہے، وہ بھی مکس ہے۔ سعید الظفر سے لے کے اب تک 2 کور کمانڈرز رہے ہیں، بلکہ 6-7 میں سے پٹھان۔ عمر بخاری صاحب موجود ہیں۔ عمر بخاری بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، نیچرلی ڈی جی رینجر رہے کراچی میں، پھر پی ایم اے کاکول میں رہے، پھر آرمی چیف کے ساتھ رہے، 84 پی ایم اے سے ان کا تعلق ہے۔ آئندے کے دور میں وہ بلاول بھٹو کا یا پتہ نہیں محترمہ مریم نواز کا کراچی میں دروازہ ٹوٹا تھا، کسی کو یاد ہو تو۔ کل جو میں بریفنگ میں، ہم تو موجود نہیں تھے،
لیکن جو بریفنگ کا وہ تھا ادھر سے دو چیزیں نظر آ رہی تھی. ایک تو سٹنگ فیلڈ مارشل نے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تو اور ڈی جی آئی ایس پی آر نظر نہیں آئے ہوتے احمد شریف صاحب. یہ ان کا بہت اچھا ڈیسیژن تھا. اور دوسرا، اگر سہیل افریدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر لیں گے یا کوئی ہرڈل پیدا کریں گے، وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. اور ایک جو پلان ہوتا ہے نا، اسی کے تحت ہی کام چل رہا ہے. اگر کوئی چاہتے تو یہ وزیر اعلیٰ جیسے بنے بالکل فری ہینڈ دے دیا. فری ہینڈ دینے کے بعد عمر بخاری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے ملے بھی ہیں. روٹین دیا ملاقاتیں نے، جو لاہور کا کور کمانڈر ہوتا ہے وہ بھی جا کے وزیر اعلیٰ کو ملتا ہے، جو وہ کراچی کا وزیر کور کمانڈر ہوتا ہے وہ بھی جا کے ملتا ہے، یہ بھی جا کے ملتے ہیں. لیکن جب کہیں ان کو فوجی بریفنگ دینی ہوتی ہے تو پھر ان کو مدعو کیا جاتا ہے. اور انہوں نے مدعو کیا ہوگا. کل بھی ایک جرگہ ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل نے ان سے خطاب کیا، لیکن یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. جو یہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں، اس وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو بھی ایڈریس کریں. اور میری اطلاعات کے مطابق آپریشن شروع کر دیا جائے گا یا کیا جا چکا ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی وہ قطر، وہ جو ہے سعودی عرب، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. قطر تو جو ہے نا اپنا پجامہ اپنی رضامندی سے نہیں پہنتا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور سعودی عرب والوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو ہماری انہوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ لاسٹ اینڈ فائنل آپریشن شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل افریدی کو باقاعدہ بریفنگ دی جا چکی ہے. افغان ٹیررسٹ افغان کے خلاف آپریشن جو ہے لیفٹ سائڈ سے اور اس سائڈ پہ جو انڈیا ہے جو گریلا واردات کر رہا ہے، اس نے بھی فورسز لگائی ہوئی ہیں. 3 ڈویژن آرمڈ کے، 6 انفینٹری کے اور 2 جو ہیں وہ لاجسٹک سپورٹ کے ڈویژن ہیں. 3 3 اسٹار جنرل جو ہیں وہ اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. آنے والے چند دن ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوں گے. مشکل ہی نہیں، انتہائی خطرناک ہوں گے. اور شاید ہم 47 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم 2 محاذوں پہ جنگ لڑیں گے، ایسٹ اور ویسٹ. ان دنوں میں مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کیا ہونا چاہیے. جنگی صورتحال میں تو آپ چیزیں نہیں چینج کرتے، نہ تبدیل کرتے ہیں، نہ آپ کے کمانڈرز تبدیل ہوتے ہیں، وہ کور کمانڈر ہو، وہ ڈیو کمانڈر ہو. یہ بات کور کمانڈر ہیں جو
बतौर डिव कमांड और ब्रिगेड कमांड भी केपी में काम कर चुके हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल ने बतौर ब्रिगेड मेजर, बतौर ब्रिगेड कमांडर, बतौर जनरल ऑफिसर कमांडर, ये 3 पोस्टिंग इसी खित्ते में काटी है। उनके पास भी एक एक्सपीरियंस है, और मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है, कि औरंगजेब के बाद अगर ये कमांड शाकर खटक को दे दी जाए तो शायद हम ये जंग ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मैंने 98 से लेके 2025 तक के तमाम कोर कमांडर्स के नाम बताए हैं, लेकिन 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स का रोल यहां पाकिस्तानी रोल नहीं था। उन्होंने कबाइल पर हमलावर होने की कोशिश की है और अपनी नौकरी को तूल देने की कोशिश की है, और बाकी जो 5 थे उन्होंने मुल्क के लिए काम किया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर इन भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनके सेटल एरिए हिट होंगे। मेरी मुराद बंबई, दिल्ली और कलकत्ता की तरफ है। इन फैक्ट्स के साथ आप पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट चैनल बादबान टीवी, यूट्यूब और डेली पोस्ट इंटरनेशनल को फॉलो करें।